بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی معبود بنانا شرک ہے تو اسلام کے علاوہ کسی اور نظریے کی اشاعت اور اطاعت بھی شرک ہے۔ جن کو آپ نے معاف نہیں کیا، اگر اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو بتاؤ آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ آپ سب کو معاف کر کے نجات پاؤ۔ سکون کے لیے درود شریف پڑھو، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ کچھ رشتے ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا خوب کہا ہے واصف علی واصف صاحب نے، کچھ ہمیں بھول جاتے ہیں اور کچھ کو ہم۔ جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم والدین کے گھر رہتے ہیں خوش رہتے ہیں، اگر کسی وجہ سے والدین ہمارے ساتھ رہنے لگے تو ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ کسی کا حق غصب نہ کیا جائے تو سکون آ جاتا ہے۔ یتیم کا مال مت کھاؤ، اپنے مال کا جائزہ لیا جائے، اس کے اندر یتیم کا مال نہیں آنا چاہیے۔ تکلیفوں کا ایک علاج ہے کہ برداشت کر لو۔ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت جو انسان کے پاس ہے وہ قوت برداشت ہے۔ قوت برداشت کی خوبی یہ ہے کہ وہ شخص کام کرنے پر تو قادر ہو، لیکن اسے اللہ کی رضا مان کر خاموش رہے۔ ایسے ہی فرمائشیں نہ کیا کرو کہ بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا نہ ہو۔ بیٹا کچھ سال کے بعد بڑا ہو جائے گا تو کسی اور کی بیٹی مانگو گے، بیٹوں کے بعد پھر بیٹیاں مانگو گے، یعنی جتنے بیٹے اتنی بیٹیاں، اور آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک آدمی نے کہا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹے ہونے چاہیے کیونکہ بیٹیاں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ یوں تو بیٹے بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بس بہو آنے کی دیر ہے۔ بیٹا گیا۔ داناؤں نے جاہلوں کے ساتھ گزارا کیا اور پیغمبروں نے منکروں کے ساتھ ڈیل کیا، اور بڑوں نے چھوٹوں کے ساتھ وقت گزارا۔ دانائی کی بات یہ ہے کہ بڑا غرور نہ کرے۔ واصف صاحب فرماتے ہیں تمہاری اپنی بنائیاں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، تمہاری رہنائیاں چھوڑ جاتی ہیں، تمہارا خیال تمہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تمہاری یادداشت تمہیں چھوڑ دیتی ہے۔ جب تمہیں یادداشت چھوڑ کر چلی گئی تو تمہیں اپنا نام بھول گیا۔ اس سے پوچھو کہ تو کون ہے؟ کیا ہے میرا نام؟ اب اس نام کا کیا رہ گیا؟ جس کے دم سے نام تھا وہ نہ رہے تو نام کیا ہے؟ بیٹے باغی ہو گئے تو باپ کا نام نہ رہا، اور باپ نہ رہا تو بیٹا کیا رہے گا؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد کے لوگ ناپسند نہیں ہوتے، ہم سمجھتے ہیں سکون کہیں اور ڈھونڈنا ہے۔ یہ جو ارد گرد کے بے وقوف چہرے ہیں ان کو پسند کر لو تو سکون مل جائے گا۔ ارد گرد کے بے وقوف چہرے، مانوس چہرے، یہ جو بچے ہیں ان کی ماں ہے۔ تمہارے لیے یہ سارے کے سارے لوگ بے وقوف ہیں۔ ان بے وقوفوں کے ساتھ صحیح گزارا کرنے کی تمنا ہو جائے تو پھر آپ کو سکون مل جائے گا۔